ایک جنگل میں ٹنٹنی چڑیا رہتی تھی جس کا چھوٹا سا گھاس کا ایک گھر بنا ہوا تھا۔ ٹنٹنی کہتی ہے، ارے گرمیاں تو اس گھاس کے گھر میں گزر سکتی ہے، لیکن آگے سردیاں آنے والی ہیں تو میں سردیوں میں اور بارشوں میں اس گھونسلے میں کیسے رہوں گی؟ مجھے تو اپنا گھر بنانا چاہیے۔ ٹنٹنی بہت محنتی تھی اور وہ سوچنے لگی، مجھے اب اپنا پکا مکان بنا لینا چاہیے۔ ٹنٹنی چڑیا کے پڑوسی ایک درخت پر کالو کوے کا بھی گھونسلہ تھا۔ کالو کوا پورا دن اپنے گھونسلے پر آرام فرماتا رہتا اور ذرا بھوک لگتی اور کہتا، ارے تھوڑی سی بھوک لگی ہے، ارے 2-3 دانہ کھانا پینا کر کے میں واپس آ جاؤں، سو جاؤں۔ اسے سونے کا، آرام کرنے کا بہت شوق تھا۔ ٹنٹنی چڑیا اپنے گھر کی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے پورا دن جنگلوں میں گھومتی ہے۔ وہ ایک ایک لکڑ لے کر آتی ہے اپنے گھر کے لیے۔ کچھ ہی دن میں ٹنٹنی چڑیا اپنے گھر کے لیے بہت ساری لکڑیاں ایک جگہ پر اکٹھی کر لیتی ہے اور اب اس کے گھر کی لکڑیاں مکمل ہو چکی تھیں اور اس نے ایک وہاں پر بہت پیارا سا گھر بنا لیا۔ ٹنٹنی اپنا گھر دیکھ کر بہت خوش تھی اور وہ جنگل کے پکشیوں کو مٹھائیاں دیتی ہے۔ ٹنٹنی چڑیا لڈو لے کر کالو کوے کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے، وہ سست کوا تو ایسے ہی بیٹھا ہوگا، اس نے تو کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ تو ٹنٹنی لڈو لے کر کالو کوے کے گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کالو کوا اپنے گھونسلے میں سو رہا ہوتا ہے۔ کالو کوا سوچ رہا ہوتا ہے، ارے اب کہاں سے بھوجن ڈھونڈنا پڑے گا، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا، بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ اتنے میں ٹنٹنی وہاں لڈو لے کر پہنچ جاتی ہے۔ کالو کوے اٹھے، میں تمہارے لیے لڈو لے کے آئی۔ کالو کوا لڈو کا نام سنتے ہی اٹھ جاتا ہے اور لڈو کھانے لگتا ہے۔ ارے ٹنٹنی، یہ کتنا سوادت لڈو تھا، تم نے کہاں سے لایا یہ؟ کالو کوے، میں نے اپنا گھر بنایا ہے، اسی خوشی میں نے سب کو لڈو دیے ہیں اور تمہارے لیے بھی لے کے آئی ہوں۔ میرا گھر گھاس کا بنا ہوا تھا جو سردیوں میں بارشیں ہونے کی وجہ سے گر جاتا، اسی لیے میں نے اپنا پکا مکان بنایا ہے تاکہ میں سردیاں آسانی سے گزار سکوں۔ میں نے بہت محنت سے بنایا ہے یہ۔ کھاتے ہی سست کوا ایک دم سے لیٹ جاتا ہے اور ٹنٹنی ٹریا سے کہتا ہے، ارے ٹنٹنی، اب گھر جاؤ بھی، میرا دماغ کھاتی رہو گی۔ ٹنٹنی یہ بات سن کر بہت ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اللہ، کالو کوا کیسا ناشکرا ہے یہ۔ موسم بہت خراب ہوتا ہے اور بہت تیز آندھی اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ٹنٹنی اپنے گھر میں بیٹھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، شکر ہے میں نے وقت پہ اپنا گھر بنا دیا، نہیں تو آج میں کہاں پہ جاتی، مجھے تو کسی نے اپنے گھر پہ نہیں رکھنا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں وقت پہ اپنا کام کر لینا بہت اچھا ہوتا ہے۔ ٹنٹنی چڑیا ابھی یہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ باتیں کر رہی تھی، دوسری طرف کالو کوے کا گھر گر جاتا ہے اور کالو کوا پیڑ کی ایک شاخ میں بارش میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ارے اب میں کہاں جاؤں گا، ارے میں کہاں جاؤں گا۔ اسے پھر اچانک ٹنٹنی چڑیا کا گھر کا خیال آتا اور کہتا ہے، آج رات میں اسی کے گھر رکوں گا، اس نے اپنا پکا مکان بنایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ٹنٹنی کے دروازے پر جا پہنچتا ہے۔ ٹک 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 کی آواز آتی ہے، ارے اس ٹائم کون آ گیا میرے گھر، ارے میرے گھر تو کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ ٹائم رات کی بارش میں کون آ گیا؟ کالو کوا آواز دیتا ہے، ارے ٹنٹنی دروازہ کھولو، میں ہوں کالو۔ دروازے پہ وہی کالو کوا ہوتا ہے۔ کالو کوا بولتا ہے، ارے ٹنٹنی، مجھے رات رہنے کے لیے جگہ دے دو، میرا گھر ہوا اور بارش سے نیچے گر چکا ہے، ارے میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، آج رات میں تمہارے گھر رہ لیتا ہوں، جب بارش ختم ہوئی تو چلا جاؤں گا۔ ٹنٹنی کہتی ہے، اچھے کالو بھیا، کیوں نہیں، رہ لو آپ میرے گھر۔ ٹنٹنی کالو کوے کو کہتی ہے، بیٹھ جائے، میں آپ کے لیے بھوجن لاتی ہوں۔ ٹنٹنی کالو کوے کو بہت ہی اچھی قسم کا کھانا دیتی ہے۔ کالو کوا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ کالو کوا دن سے بھوکا تھا، اس نے تو کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن کالو کوا اسی طرح
کچھ ہی دن گزر جاتے ہیں۔ کالو کوا ٹونی چڑیا کے گھر اسی طرح رکا رہتا ہے۔ ٹنٹنی چڑیا بھی اسے روزانہ کھانا کھلاتی ہے اور اس کی خدمت کرتی رہتی ہے۔ ایک دن ٹنٹنی چڑیا درخت کی شاخ پہ بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے، ارے یہ کالو کوا کب اپنے گھر جائے گا؟ آج میں اس سے بات کر کے رہوں گی۔ روزانہ میں اس کو جا کے بھوجن کھلاتی ہوں، اتنی مشکل سے تو لے کر آتی ہوں میں، اب میں اسے ہی کھلاتی رہوں گی کیا؟ ارے کالو کوے، اب تو آپ کو اپنا گھر بنا لینا چاہیے۔ آگے سردیاں آنے والی ہیں، آپ کا گھر بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ارے آپ اپنا گھر بنا لیں، اب تو موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، بارش بھی رکی ہے، کالو کوا کہتا ہے۔ ٹنٹنی، میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہے، میری ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی تو میں اپنا گھر بنا لوں گا، تم بالکل فکر نہیں کرو۔ ٹنٹنی کالو کوے کی ساری چال سمجھ لیتی ہے اور کہتی، اس نے تو گھر نہیں بنانا اور مجھے ہی بنا کر دینا پڑے گا اب۔ ٹنٹنی روز جا کر اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے گھر بنا لیتی ہے اور پھر کالو کوے کو ایک دن اس کا گھر دکھانے لے جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے کالو کوے، یہ دیکھو تمہارے لیے یہ گفٹ ہے، کتنا پیارا گھر بنایا ہے میں نے تمہارے۔ کالو کوا اپنا گھر دیکھ کے ذرا بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں تو اسے خود بھوجن لا کر کھانا پڑتا۔ ٹنٹنی اس کی بات کو سمجھ چکی تھی، وہ سوچتی تھی کہ یہ اپنے گھر زیادہ دن ٹکنے والا نہیں ہے۔ کچھ ہی دن بعد کالو کوا سوچتا ہے، ارے یہاں تو میں بھوک سے مر جاؤں گا، میں تو پورا دن سویا رہتا ہوں، وہاں تو میں سویا بھی رہتا تھا، ٹنٹنی چڑیا مجھے سب کچھ لا کر دیتی تھی، مجھے اس کے گھر جانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کالو کوا اپنے پنکھوں پر لال رنگ مل لیتا ہے اور کہتا ہے، میں ٹنٹنی کو بتاؤں گا کہ مجھے جنگل کے پکشیوں نے بہت مارا ہے، اب میں ایسا ہی بتاؤں گا۔ لیکن اسی دن ٹنٹنی چڑیا بھی اپنے گھر سے نکل آئی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے، میں جا کے کالو کا پتہ تو کروں، وہ کیا کر رہا ہے، میرے گھر آنے کے بارے میں سوچ تو نہیں رہا۔ ٹنٹنی چڑیا کالو کوے کو رنگ لگاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور پوری بات کو سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے مجھے اب کچھ کرنا پڑے گا۔ ٹنٹنی کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کالو کوے کا انتظار کرتی ہے۔ کالو کوا اسی ٹائم آ جاتا ہے اور ٹنٹنی کو کہتا ہے، ارے ٹنٹنی، تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں تو یہ تمہارے گھر آیا ہوں، مجھے پکشیوں نے بہت مارا ہے۔ ٹنٹنی کہتی ہے، میں اپنے گھر میں نہیں رہ سکتی، وہاں کسی چڑیل کا سایہ ہے، اس نے مجھے کہا ہے یہاں سے نہیں نکلی تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ کالو کوا کہتا ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں اس گھر میں رات گزاروں گا، دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کالو کوا خوشی سے اس گھر میں رات گزارنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کالو کوا کہتا ہے، ارے ٹنٹنی سے تو خود ہی چلے گی اس گھر چھوڑ کے، اب تو میں مزے سے رہوں گا۔ ٹنٹنی رات کو اسے آواز دے کے ڈراتی ہے، ارے کالو، اگر تم نے اس رات یہاں رہے تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ کالو کوا بہت ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو آپ کو ہماری کیا کہانی اچھی لگی تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔